تو میرے مرشد غوث پاک. کون غوث پاک؟ جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوئے، جو چلتے تھے تو کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی میرے غوث کی کرامت کا انکار نہ کر سکا. ابن تیمیہ بھی کہتا ہے عبد القادر جیلانی کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہے. کون غوث پاک ٹھوکروں سے مردہ زندہ کرے؟ کون غوث پاک جو تقدیر بدل دے؟ کون غوث پاک جو چلے تو کرامت، جو بیٹھے تو کرامت، جو اٹھے تو کرامت، جو سوئے تو کرامت؟ جس کا حال یہ ہے محفل واز سجا لے تو مصطفیٰ جان رحمت حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک محفل واز سجا لے تو مولا علی محفل میں تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک؟ اللہ اکبر، جو لوح محفوظ کا لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں، مٹایا ہوا لکھ دیتے ہیں. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. اور آپ فرماتے سب کے دور آئے اور آ کر کے چلے گئے، لیکن غوث پاک کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر دور ان کا دور، ہر زمانہ ان کا زمانہ، ہر عصر ان کا عصر ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری. اس کی تشریح کروں تو وقت جائے، لیکن میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. ایسا غوث پاک جو بھوکے ہو تو اللہ کہ میری قسم کھا لے، جو پیاسے ہو تو اللہ کہ میری قسم پی لے. ایسے غوث پاک راتوں کو روتے تھے، عید کے دن بھی روتے تھے. لوگ کہتے تھے عید کو بھی روتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میری عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. سید الاولیاء کے بے فکر نہیں ہے. اور غوث پاک کہتے ہیں جو ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے بے فکر ہو جائے کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے. صبح کو اٹھتے ہو تو ٹی وی کا منہ دیکھتے ہو، ڈر نہیں لگتا موت کیسے آئے گی؟ اٹھتے ہو تو ہاتھ میں موبائل، اٹھتے ہو تو فجر کی نماز غائب، ماتھے پہ شکن نہیں. ناشتہ چھوٹ جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے، موڈ آف رہتا ہے دن بھر. ناشتہ چھوٹنے، فجر چھوٹنے پہ بھی موڈ آف رہتا ہے. یہ مسلمان ہونا ہے. 500 کی نوٹ گم ہو جائے دن بھر موڈ آف رہتا ہے، رونا بھی آتا ہے. 500 گم ہو گئے، نماز گئی تو ساری دنیا ایک پڑھنے میں رکھو، فجر کی 2 رکعت کی سنت ایک پڑھنے میں رکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں فجر کی 2 رکعت سنت اس سے بہتر ہے. جب سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ قدر نہیں کی. جس پہ ایک آدھی منڈی چھپی اس کو سینے سے لگائے پھر رہا ہے. جس دین کو قرآن نے نازل کیا اس دین کو کب سینے سے لگائے گا؟ پیسے 1,00,000 2 لاکھ روپے ہو تو بار بار ٹٹولتا ہے کہ گر گئے، ہے کہ گر گئے. کیا ایمان بھی ٹٹولتا ہے کہ چلا گیا؟ زنا کے اڈوں پہ گیا ٹٹولا کہ ہے کہ چلا گیا؟ شراب کے اڈے پہ گیا ہے کہ چلا گیا؟ جھوٹ بولا ہے کہ چلا گیا؟ واہ، جس قوم کے پاس کاغذ کی چھپی ہوئی نوٹوں کی اتنی اہمیت ہو اور دل کے اندر کے ایمان کی کوئی اہمیت. وہ اتنی ایسی نوٹ کہ یہاں ہندوستان میں چلتی ہے، سعودی جائے تو نہ چلے، امریکہ جائے تو نہ چلے، برطانیہ جائے تو نہ، جب تک چینج نہ کرو نہ چلے. لیکن یہ ایمان کی کرنسی ایسی ہے. اس کرنسی کا بھی کبھی خیال کیا؟ ارے یہ وہ کرنسی ہے کہ جب مومن باوضو سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو عرش کا طواف کراتے ہیں. کبھی اس کا بھی احتیاط کیا کہ یہ ہے کہ چلا گیا؟ سوچو نا میرے بھائی، یہ تو ایک دیوانے کی بڑ ہے جو آپ کو چیخ چیخ کر کے اللہ اکبر بیدار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ والو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اللہ والو اپنی آخرت کی خیر مناؤ. آنے والے سیکنڈ میں زندہ یا مردہ کیا لکھا جائے گا مجھے کچھ پتا نہیں. آنے والے وقت میں ہمارا شمار صحت مندوں میں ہوگا کہ بیماروں میں ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے، خدا کے لیے اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرو. اور دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، دنیا میں گم مت ہو جاؤ، آخرت کی تیاری کر لو. تو عرض کر رہا تھا وہ اویس جس سے رسول اللہ دعا کروائے، جانے دعا کر، ہے نا. ان لوگوں کا کیا خیال تھا بتائیں؟ ایک دن اپنی لنگی کو، تہبند کو پیون لگانے کے لیے حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے، خود پہ کچھ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ خود کے لیے کپڑے بھی نہیں خریدا. ہاں، جبہ بھیجنے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ جس نے ماں کی محبت میں کبھی کرتا نہیں پہنا، نبی نے اس کو جبہ پہنایا، اپنا پہنا۔ ہاں، میرا وہ جوان جو نبی کا عاشق بنتا ہے لیکن ماں کو دوا کے لیے بھی پیسے دینے میں اس کے بدن پہ کانٹے آتے ہیں، یہ مکاری ہے میرے عزیز، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو یہ ہے کہ رسول نے، اچھا ماں سے مجھے کیا دلچسپی، بس اتنی بات ہے کہ میرے محبوب نے کہا کہ ماں کو خوش کر، تو محبوب کی خوشی کے لیے اس بڑھیا کے چکر میں پڑا ہوں، ہے نا؟ یہی تو ہے، ورنہ یہ کیا ہے؟ اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ وہ نابینا بڑھیا کا خیال کیوں ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے ایک طرف ماں ایک طرف نبی، کس کو ترجیح دی؟ میں نے کہا ایک طرف کی بات ہی نہیں تھی، وہ نبی ہی تھے جس کا خیال تھا کہ ماں کو خوش کر میں خوش رہوں گا، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ تو اویس نے لنگی پہنتے تھے یا شلوار، دونوں روایتیں، لنگی کی بھی اور شلوار۔ میں، آپ جانتے ہیں میں کوئی محقق آدمی نہیں کہ اب اس پہ دلیلیں دینا شروع کروں کہ شلوار ہی تھی کہ لنگی تھی، کچھ بھی تھا لیکن نیچے تو تھا نا۔ میں ایک فقیر آدمی ہوں، جو بات اصلاح کی سمجھ میں آتی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ محققین کے پاس جا کے چیک کرا لیا کریں کہ شلوار تھی کہ تھی، لیکن تھا تو نیچے کچھ نہ کچھ، اسی کو پیون لگانا تھا، پھٹ گیا تھا۔ تو ویس کرنی اب خرید تو سکتے نہیں تھے کپڑا، کیونکہ ماں پہ سب خرچہ ہوتا تھا، وہ کچرے کی کنڈی پہ گئے، اور کچرے کی کنڈی پہ جا کے ویسے کرنی نے وہ کپڑا اٹھانا چاہا جو کچرے کی کنڈی پہ پڑا ہوا تھا۔ کتا وہاں سے کچھ کھا رہا تھا، کتے نے بھونکنا شروع کیا، تو ویسے کرنی کہتے ہیں مجھ پہ مت بھونک، مجھ پر مت بھونک، تیرے نصیب کا تجھے ملے گا، میرے نصیب کا مجھے ملے گا۔ رہی بات یہ کہ افضل تو ہے یا میں، یہ اللہ والے لوگ، رہی بات افضل تو ہے یا میں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، او کتے آج نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے مجھے بنایا اسی نے تجھے بنایا، جس کی میں مخلوق ہوں اس کی تو بھی ہے۔ فیصلہ آج نہیں ہوگا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں۔ کتا چپ ہو گیا، فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ اویس افضل ہے کہ قرن کا کتا۔ یہاں آ کر کے کیا ہمارے دل نہیں اڑنے لگتے، دل نہیں لرزتے؟ جس سے حضور دعا کروائے وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ آقا فرمائے تابعین میں میرا ایک بہترین دوست ہے جس کا نام اویس ہے۔ آقا کہ میرا بہترین دوست ہے، میرا محبوب ہے وہ۔ ایک دن اویس آ گئے مدینہ منورہ تو حضور رونے لگے، کہا کہ مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کتے سے کہتے ہو کتے مجھ پہ مت بھونک، تیرے نصیب کا تجھے، میرے نصیب کا مجھے، لیکن افضل کون ہے، کتا کی اویس؟ یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ اگر اللہ نے اویس کو بخش دیا اور اویس پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ گیا تو تجھ سے بہتر اویس ہوگا، اور اگر اویس کو بخشا نہیں گیا اور اویس پل صراط سے کٹ کے گر گیا تو پھر افضل اویس نہیں ہوگا، افضل تو قرن کا کتا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی فکر تھی۔ اب ہم بھی فیصلہ کریں، ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ صرف کہانی قصے اور رسومات ہی میں گھومتے رہے یا پھر اپنی آخرت کا کوئی سامان بھی کیا؟